بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلے سبق میں دو چیزیں تھوڑی سی میں اس میں ضرور ایڈیشن کرنا چاہتا ہوں۔ ایک تو تعوذ کے حوالے سے بہت ساری چیزیں بتائی تھی، ایک بڑی اہم بات ہے اس میں جس کی مجھے اور آپ کو سب کو ضرورت رہتی ہے کہ نماز کے دوران جب خیالات منتشر ہوتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے جب پوچھا اس حوالے سے کہ نماز میں خیالات ادھر ادھر جاتے ہیں تو آپ نے فرمایا کہ جب اس طرح سے ہو تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر اپنے بائیں طرف یعنی دل والی طرف 3 دفعہ تذکار دیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اس طرح 3 دفعہ تذکار کی جس کیفیت میں بھی ہیں، سجدے میں ہیں، قیام میں ہیں، تو بس یہ تذکار کے پھر آگے اپنا توجہ کے ساتھ پڑھنا شروع کر دیں تو اس سے وہ شیطان جو ہے خنزب جو نام بتایا اللہ کے رسول نے اس کا کہ وہ اس کا کام یہ ہے کہ نمازوں میں لوگوں کو پریشان کرنا، تو اس سے پھر اللہ تعالیٰ جو ہے انشاءاللہ پناہ دیتے ہیں۔ یہ ایک بڑی اہم بات جو رہ گئی تھی۔ دوسری بات ایک جلدی میں کیونکہ جب جلدی میں بات بتا کرتا تھا سوچتا کم ہے، تو ایک غلطی مجھ سے یہ ہوئی کہ جب میں نے یہ کہا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہے وہ 113 سورتوں کی شروع میں نازل ہوئی ہے، ایک سورت کی شروع میں نازل نہیں ہوئی۔ مجھے بیٹے نے گھر جا کے بتایا کہ آپ نے تو سورہ نحل کہا۔ میں نے کہا اچھا، حالانکہ میرے ذہن میں سورہ توبہ تھا اور بولا سورۃ النحل، وہ غلطی تھی۔ ہے سننے والا پھر کنفیوز بھی ہوتا ہے، جس کو پتا ہے جس کو نہیں پتا وہ غلط سمجھ جاتا ہے۔ اس کی اصلاح کر لی جائے کہ سورۃ التوبہ ہے جس کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نازل نہیں ہوئی، باقی 113 سورتوں کے شروع میں نازل ہوئی ہے۔ ویسے قرآن پاک میں بسم اللہ الرحمن الرحیم 114 دفعہ ہی ہے۔ اس کی وجہ یہ کہ سورۃ النمل جو ہے اس میں جہاں پہ ملکہ سبا کا خط، اس کا مطلب جو سلیمان علیہ السلام نے لکھا تھا ملکہ سبا کو، وہ جہاں لکھا گیا ہے وہاں اس کے شروع میں بسم اللہ لکھی ہوئی تھی، تو وہاں بسم اللہ دوبارہ آئی ہے۔ اس وجہ سے تعداد 114 دفعہ ہی ہے، لیکن ایک صورت ہے جس کے شروع میں نہیں ہے، تو یہ تھوڑی سی وضاحت ضروری تھی پچھلی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، مالک ہے، بادشاہ ہے، یعنی وہ ملکیت ہے اس کی، یہ الرحمن الرحیم کی یعنی جو رب العالمین ہے، بلکہ پیچھے جو اللہ ہے جس کی تمام تعریفیں، یہ ہر طرح کی تعریف ہے ہی اس کے لیے۔ وہ اللہ جو ہے اس کی ایک صفت یہ ہے کہ وہ رب العالمین ہے، کہ تمام جہانوں کا وہ رب ہے۔ اگلی صفت یہ ہے کہ وہ الرحمن ہے، بڑا مہربان ہے۔ اگلی صفت یہ ہے کہ الرحیم نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اگلی صفت یہ ہے کہ مالک، وہ مالک ہے، یوم الدین، یوم دن، الدین جزا، بدلہ یا قیامت، سارے معنی اس کے کیے جاتے ہیں، جزا، بدلہ یا قیامت۔ یوم الدین جزا کا دن، بدلے کا دن یا قیامت کا دن۔ مالک ہے یوم الدین، قیامت کے دن کا، جزا کے دن کا، بدلے کے دن کا۔ ویسے تو ملکیت اب دنیا میں بھی ہے نا اللہ تعالیٰ کی، دنیا کا مالک بھی تو اللہ ہی ہے نا، لیکن یہاں ملکیتیں اللہ تعالیٰ نے اوروں کو بھی دے رکھی ہیں۔ کوئی کسی ملک کا بادشاہ جو ہے وہ اپنے آپ کو اس کا مالک سمجھتا ہے، کوئی کسی زمین کا جو ملکیت ہے اس کی تو کہتا ہے کہ یہ اتنے مرلے جو ہے یہ میری ہے، میں اس کا مالک ہوں۔ قیامت کے دن کوئی ملکیت نہیں ہے، قیامت کے دن صرف ایک مالک ہوگا اور صرف اللہ تعالیٰ، وہاں کسی کی کوئی ملکیت نہیں ہوگی، ہر بندہ مجبور اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا۔ اس لیے کہا گیا کہ مالک یوم الدین، اس جزا کے دن کا مالک وہ اکیلا ہے۔ تو اصل میں جب ہم نماز میں مالک کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں اور اس کے ساتھ جب یہ اس کے سامنے ایک پڑھ رہے ہوتے ہیں تو اس وقت اللہ کے رسول نے فرمایا کہ قبلہ شریف کے اور بندے کے درمیان میں اللہ تعالیٰ ہوتے ہیں، تو بندہ اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو کے اس کو کہہ رہا ہوتا ہے کہ تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے، بڑا مہربان، نہایت رحم کرنے والا ہے، مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا مالک ہے۔ یہ چیز ہماری توجہ اس طرف لے جاتی ہے میں نماز میں کھڑا کیوں ہوں، اس مالک کی بندگی کے لیے بندگی کر کیوں رہا ہوں، اس مالک نے مجھ پر فرض کیا ہے، میں نے قیامت کے دن اس مالک کو جا کے اپنی اس بندگی کا حساب دینا ہے۔ اس طرف ذہن جاتا ہے کہ وہ اس قیامت کے دن کا مالک ہے جس کی وجہ سے میں اس قیامت کی تیاری کر رہا ہوں اور اس مالک کی بندگی کر رہا ہوں تاکہ قیامت والے دن میرا وہ جو حساب کتاب ہے وہ آسان ہو۔ وہ وہی رحمان رحیم اور قیامت کے دن کا مالک ہے، جزا کے دن کا مالک ہے، جس کے سامنے میں ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوں۔ مالک ہے یوم الدین، جزا کے دن کا۔ پھر ایاک، خاص
صرف کا تیری کا تیری ایاک صرف تیری نعبد ہم عبادت کرتے ہیں. جیسے اعوذ میں آپ پڑھا نا الف تھا اعوذ میں, اور اعوذ اور نعوذ کا لفظ بھی آپ نے سنا ہوگا. اعوذ کا معنی کہ میں پناہ مانگتا ہوں, نعوذ کا معنی ہم پناہ مانگتے ہیں. آپ اور نہ اس اگر پھر گزارے سے پہلے اس طرح سے لگا ہوا ہے تو اس کا مطلب جو ہے وہ صرف یعنی میں اور ہم میں وہ فرق ہے. اسی طرح سے اعبدو میں عبادت کرتا ہوں, نعبدو ہم عبادت کرتے ہیں. ایاک صرف تیری, نعبدو ہم عبادت کرتے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ کی تعریف بھی کر لی کہ ساری تعریفیں تو یا اللہ تیری ہیں, تو رحمان رحیم, تو قیامت کے دن کا مالک. ہم یہ جو ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں, صفے بنا کے کھڑے ہیں, ایاک نعبدو صرف تیری بندگی کرتے ہیں. بندگی جو ہے, پوجا جو ہے, وہ اس کی مختلف قسمیں ہیں عبادت اور بندگی کی. زبان سے بھی ہوتی ہے بندگی, کیونکہ بندگی کس کو کہتے ہیں؟ بندگی انسان کی صلاحیت کہ وہ اپنی ہر صلاحیت کو استعمال کرے کسی شخصیت کی رضا کے لیے, اس کو بندگی کہا جاتا ہے. اب انسان کے پاس کیا صلاحیتیں ہیں؟ تین صلاحیتیں ہیں. یا تو وہ زبان سے کے ساتھ کسی کو خوش کرنے کی کوشش کرے گا, یا وہ اپنے جسم کی کسی حرکت کے ساتھ یا جسم کی کسی کوشش کے ساتھ کسی کی رضا کے لیے کام کر سکتا ہے, یا پھر جو اس کے پاس مال پیسہ ہے اس کو کسی کی رضا کے لیے خرچ کر کے کر سکتا ہے. تو عبادت کی جتنی بھی قسمیں ہیں, زبانی, مالی اور جسمانی, سب کی سب کس کے لیے؟ صرف اللہ کے لیے. ایاک صرف تیری, نعبد ہم بندگی کرتے ہیں, و ایاک وا اور, واو کا معنی جی اور, واو عام طور پہ ویسے واو کے معنی جو ہے مختلف جگہوں پہ مختلف بھی ہوتے ہیں. واو کا معنی قسم ہے بھی ہوتا ہے, واو کا معنی جو ہے یہ اور عام طور پہ استعمال ہوتا ہے, اور واو حالیہ بھی بعض جگہ پہ ہوتی ہے جس کا معنی حالانکہ ہوتا ہے. لیکن جیسے جیسے وہ استعمال ہوگی انشاءاللہ آہستہ آہستہ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کون کون سی جو ہے جگہ پہ کس طرح سے اس کا معنی ہو ظاہر ہے, آگے پیچھے والے الفاظ سے سمجھ آ جاتی ہے کہ یہاں پہ کیا معنی ہوگا. یہاں اس کا معنی اور ہی ہے کہ ایاک صرف تیری, نعبد ہم عبادت کرتے ہیں, و اور ایاک صرف تیری, نستعین ہم مدد چاہتے ہیں. اس کو آپ دو طرح سے کر سکتے ہیں, ایاک صرف تیری, نستعین ہم مدد چاہتے ہیں, یہ بھی کہہ سکتے ہیں. و ایاک اور صرف تجھ سے, و ایاک اور صرف تجھ سے, نستعین ہم مدد مانگتے ہیں, یہ بھی کر سکتے ہیں. تو ایاک صرف تیری, نعبد ہم عبادت کرتے ہیں, و ایاک اور صرف تجھ سے, نستعین ہم مدد مانگتے ہیں. یہ کائنات کے مالک کو گزارش کر کے پھر ہم ہر رکعت میں اس مالک کے سامنے یہ التجا کرتے ہیں, اہدنا اہدنا ہدایت دے ہمیں. اب لفظی طور پہ تو اس کا معنی ہدایت دے ہی ہے, لیکن اب ہماری جو ضرورت ہے اس کے مطابق والد گرامی فرمایا کرتے تھے کہ اہدنا ہدایت دے ہمیں کا مطلب تو یہ ہے کہ ہماری رہنمائی کرتے, ہمیں سجھا دے کہ سیدھا راستہ کون سا ہے. تو بلکہ دل میں ہمارے یہ ہونا چاہیے کہ چلا ہمیں, یہ نہیں کہ صرف دکھا ہمیں, بلکہ ہدایت دے ہمیں کا مطلب ہم اپنے ذہن میں یہ ہو کہ یا اللہ ہمیں چلا, اس کی طرف ہماری رہنمائی کر کے ہم اس پر چل پڑے. اہدنا ہدایت دے ہمیں, الصراط راستے کی, صراط مانا راستہ, المستقیم سیدھا, الصراط المستقیم سیدھا راستہ. سیدھا راستہ کون سا ہے؟ جو اللہ والا راستہ ہے, وہ ایک ہی راستہ ہے, وہ سیدھا ہے. اور اس سے مراد وہی ہے جو اللہ کی رضا کا راستہ ہے, جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا راستہ ہے, وہی صراط مستقیم ہے. تو مالک سے ہم نے ہاتھ باندھ کے اس کو یہ گزارش کر کے کہ اللہ ہم تیرے بندے ہیں, تیری صرف بندگی کرتے ہیں, تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں اور تیری ہی مدد ہم چاہتے ہیں. اور اہدنا ہدایت دے ہمیں, یعنی چلا ہمیں, الصراط المستقیم سیدھے راستے پر. وقت کے لحاظ سے بھی میرا خیال, اور ویسے بھی ابتدا کے لحاظ سے نہ یہ تین آیات آج بھی رہنے دیتے ہیں, کیونکہ اگلے جو الفاظ ہیں کیونکہ وہ بہت زیادہ تو نہیں ہیں, لیکن ان کا مفہوم سمجھنا بھی بڑا ضروری ہے.
کیونکہ سب سے اہم میرا خیال میں پورے قرآن پاک میں سمجھنے والی چیز یہ ہے، اس کو ہم سمجھ لیں ہماری نمازوں میں جو ہمارا خشوع خضوع دونا ہو جائے، اور بہت ہی اہم یہ سورہ مبارکہ ہے. میں چاہتا ہوں کہ اس کو ایک تو کل ہم مکمل کریں انشاءاللہ، دوسرا پھر اس کے جو فضائل ہے اس کی اہمیت ہے وہ بھی میں کل عرض کروں کہ آج ہم پہلے وقت کافی زیادہ ہو گیا ہے. تو ان آیات کو جو آج ہم نے پڑھی ہیں، آیت نمبر 4، 5 اور 6، اس کو میں دہراتا ہوں کہ اب آپ بہت زیادہ دھیان سے، خاص طور پر بچے اور بڑے بھی سبھی کوشش کریں کہ جیسے جیسے میں لفظ بولوں، جو لفظ عربی کا بولوں اس کے نیچے آپ کی انگلی ہو، نظر بھی اس پر ہو، اور میرے منہ سے جو لفظ نکلے معنی وہ آپ اپنے ذہن میں بٹھائیں اس کا یہ معنی ہے. کیونکہ دیکھیں ترجمہ کرتے ہوئے یہ بھی آپ کر رہے ہیں، جیسے بچے کر رہے تھے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. اس سے وہ بات بدتینی جو جیسے ہوتا ہے نا کہ بندہ کہتے ہوئے خود اپنے دل سے الفاظ نکل رہے ہوتے ہیں، وہ تب بنے گی جب آپ ایک ایک لفظ کو الگ الگ کریں. کہ نماز میں الحمد، تمام تعریف اللہ کے لیے، ایک ایک چیز کی آپ کو سمجھ آ رہی ہے. جب پورے جملے کی بات آپ کرتے ہیں تو اس طرح سے نہیں ہوتا کہ جیسے آپ خود الفاظ ادا کر رہے ہوتے ہیں، وہ بس ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ نے رٹا ہوا ترجمہ پڑھ لیا. تو کوشش کیا کیجیے کہ الفاظ بھی ایک ایک کر کے اور اس طرح سے ادا کرنے کی کوشش کیا کریں سناتے وقت کہ جس طرح سے ہم نے پڑھے. باقی ویسے آپ جو ترجمے والے قرآن پاک ہیں کو سمجھنے کے لیے، دہرائی کے لیے جا کے دیکھ سکتے ہیں ترجمے والے قرآن پاک کو بھی، اس سے مزید آپ مطالعہ کر لیں تفسیر کا بھی. لیکن کوشش کریں کہ یہاں ترجمہ سناتے ہوئے وہی الفاظ استعمال کریں جو ہم نے یہاں سنے، تاکہ یہ ہے کہ سبھی کو وہ آسان ترین الفاظ جو ہیں وہ یاد ہو جائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. مالکی، جو مالک ہے، یوم الدین، جزا کے دن کا. اب میں جب جزا کے دن کا کہوں تو جب میں جزا کہوں تو آپ کی انگلی دین کے نیچے ہو، اور دن کا کہوں تو یوم کے نیچے آ جائے، تاکہ آپ کے ذہن میں نقش ہو کہ یوم کا معنی دن ہے اور دین کا معنی جزا ہے. مالکی، جو مالک ہے، یوم الدین، جزا کے دن کا. ایاکا، صرف تیری، نعبد، ہم عبادت کرتے ہیں، وَإِيَّاكَ، اور صرف تجھ سے، نستعین، ہم مدد مانگتے ہیں. اہدنا، چلا ہمیں یا ہدایت دے ہمیں، الصراط المستقیم، سیدھے راستے پر. جب 3 دفعہ کم از کم سب نے